اللہ تعالیٰ کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، ان سے بھی محبت کرنا فرض ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے بھی محبت کرنا فرض ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، اور یہ فرض ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی صرف محبت ہی فرض نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت ہے، تو ہمیں بھی سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ایک شرعی فریضہ ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے، ایسی محبت جو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے ہر فرد اور ہر شخص کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس حدیث سے تین باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث ایک مومن کے ایمان کی حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہاں بات ایمان کی، ایمان اور کفر کی بات۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک نبی علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ یہ دو باتیں ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اور یہ محبت عین ایمان ہے۔ اس محبت کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ کہ احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ نبی علیہ السلام سے صرف محبت کرنا ہی فرض نہیں ہے بلکہ اس محبت کا ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کا پیار والدین کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اولاد کی محبت سے بھی زیادہ ہو، بلکہ دنیا کے ہر فرد کی محبت سے نبی علیہ السلام کی محبت زیادہ ہو۔ یہ تیسری بات۔ نبی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے، اور صرف محبت ہی ایمان نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری کائنات کی محبت پر غالب ہو اور حاوی ہو۔ اب اس کا مفہوم مخالف یہ بنے گا کہ جو شخص نبی علیہ السلام سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ جو شخص نبی علیہ السلام سے محبت کرے لیکن وہ محبت اپنے والدین کی محبت سے کم ہو، اپنی اولاد کی محبت سے کم ہو، تو وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ جو شخص نبی علیہ السلام سے محبت کرے لیکن وہ محبت والدین کی محبت کے برابر یا اولاد کی محبت کے برابر ہو، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن صرف اسے تسلیم کیا گیا ہے جو نبی علیہ السلام سے ایسی محبت کرے جو ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو اور اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ اپنی جان باقی رہ جاتی، اس کا کیا معاملہ؟ یہ نقطہ بھی حل ہوتا ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے۔ ایک بار یہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ انت احب الی من کل شیء الا نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، ہر چیز سے، ہر انسان سے، ماں باپ سے، اولاد سے، ہر ایک سے بڑھ کر محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میری جان کے، سوائے میرے نفس اور میری جان کے، بس باقی مجھے آپ سے ہر ایک سے زیادہ محبت اور پیار اپنی جان کے علاوہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہ تم نے کیا بات کہہ دی؟ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر
مجھ سے محبت نہ کر۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گیا کہ میرے منہ سے یہ کیا بات نکل گئی۔ انہوں نے پھر فوراً عرض کیا کہ انت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اس امر کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اپنے دل کی گہرائیوں سے اور پوری ایمان کی قوت اور حرارت کے ساتھ کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، میری جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں اور محبوب ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم نے درست اور حق کی بات کہی ہے، یہی عقیدہ سب کا ہونا چاہیے۔ تو اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس سے چند مسائل حل ہوئے۔ نمبر ایک یہ کہ سب سے زیادہ محبتوں کا مستحق اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کے بعد ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز ہماری محبت کی مستحق ہے جس چیز سے اللہ کو محبت ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ کوئی نظریہ ہو، خواہ وہ دین ہو، خواہ وہ کوئی جگہ ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی دن ہو، جس چیز سے اللہ رب العزت کو محبت ہے اس چیز سے ہم کو محبت کرنی پڑے گی۔ یہ اعتقادی مسئلہ ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے۔ لہذا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہو کہ اس پوری کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں نہ ہوئی تو ہم مومن نہیں ہو سکتے، اور اگر محبت ہوئی لیکن وہ اولاد یا والدین کی محبت سے کم ہو تو پھر بھی ہم مومن نہیں ہو سکتے، اور اگر محبت ہو لیکن وہ اولاد یا والدین کی محبت کے برابر ہو تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونا صرف اسی صورت میں ہے کہ ہم کو نبی علیہ السلام سے ایسی محبت ہو جو اپنی اولاد کی محبت سے زیادہ ہو، اپنے ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہو، اور اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہو۔ اور کسی چیز کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت پر حاوی نہ ہو، بلکہ نبی علیہ السلام کی محبت سب کی محبت پر حاوی ہو۔ یہ ہے ایک اعتقادی مسئلہ، پیغمبر علیہ السلام کی محبت، اس کا حکم اور اس کی حقیقت، جو کتاب و سنت کے دلائل سے واضح ہو۔